کارخانہ بنا ہوا ہے، اس جگہ کا نام ہے سینٹرل الیکٹریسٹی پاور ہاؤس، سینٹرل الیکٹریسٹی پاور ہاؤس، اور اس پاور ہاؤس کو چلانے والا ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے سینٹرل الیکٹریسٹی بورڈ۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ادارہ یہ کرتا ہے کہ آپ نے مکان بنایا، لکاز بن کر تیار ہوا، تو لکاز بنانے کے بعد اب ضرورت پیش آئی کہ صاحب لکاز میں تو اندھیرا ہے، کیا کیا جائے، کیا کریں؟ مشورہ کیا دوستوں سے، انہوں نے کہا کہ ٹیلی فون وہ تار کی لائن یہاں سے پاس ہو رہی ہے سینٹرل الیکٹریسٹی بورڈ کی، آپ درخواست دے دو، اپلیکیشن دے دیجیے۔ سینٹرل الیکٹریسٹی بورڈ میں درخواست دی کہ صاحب میرے مکان میں روشنی کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مکان کو دیکھا، مکان کو دیکھنے کے بعد انہوں نے پاس کر دیا، تار جو تھا اس میں لگا دیا گیا۔ آپ نے اپنے مکان کے اندر تار وائرنگ کری رکھا ہے، وائرنگ کری رکھا ہے، اور وہ الیکٹریسٹی بورڈ نے اپنا وہ جو تار تھا، کنیکشن تھا، وہ جوائن کر دیا، جوائنٹ کر دیا اس نے۔ کنیکشن جوائنٹ ہونے کے بعد اب جو بٹن دبایا تو بجلی چلنی شروع ہو گئی، کرنٹ دوڑنا شروع ہو گیا، مکان میں روشنی اور اجالا ہو گیا، مکان میں روشنی اور اجالا ہو گیا۔ دیکھیے، سارے کا سارا عالم روشنی کا محتاج، سارے کا سارا عالم، غور کیجئے گا اس مضمون پر، سارے کا ساری دنیا، سارے کا سارا عالم روشنی کا محتاج، تو رب العالمین فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اب نور آ رہا ہے، نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا کو اگر اپنے دل کے اجالے کے لیے ضرورت ہے، اگر اپنے اس اندر کے مکان میں اجالا کرنے کی ضرورت ہے، تو مکان کے میں، اس مکان میں، اس قلب میں، اس ذہن میں، اس دماغ میں، اس قبر میں، جو اس جسم کی قبر بننے والی، اس میں سب جگہ جہاں بھی اجالا کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کو کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ قد جاءکم من اللہ نور، اجالا کرنے کے لیے نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی لے لیں۔ غور کیجئے گا، رب العالمین خود بیان فرما رہا ہے قرآن میں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنایا۔ نور کے معنی کیا ہے صاحب؟ نور کے معنی روشنی کے، یہ تو سب جانتے ہیں، نور کے معنی روشنی کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روشنی ہے، اجالا ہے سارے عالم کے لیے۔ یوں سمجھ لیجیے آپ کہ مدینہ منورہ میں اللہ کے محبوب کا آستانہ رب العالمین کی طرف سے سینٹرل الیکٹریسٹی بورڈ ہے۔ اب نور کی مجھ کو بھی ضرورت، اپنے قلب کی روشنی کے لیے مجھ کو بھی ضرورت، دل میں جو اندھیرا ہے اس کی روشن کرنے کے لیے مجھ کو بھی ضرورت، قبر میں جو اندھیرا ہے اس کے روشن کرنے کے لیے مجھ کو بھی ضرورت۔ اس مکان میں اجالا کرنا ہے، قلب میں اجالا کرنا ہے، دل میں اجالا کرنا ہے، ذہن میں اجالا کرنا ہے، آنکھوں میں اجالا کرنا ہے، سارے جسم میں اجالا کرنا ہے۔ اس اجالے کے لیے مجھ کو بھی ضرورت، اس اجالے کے لیے آپ کو بھی ضرورت۔ نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست دی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور کی روشنی کو تقسیم کرنے کے لیے، جس طرح سے سینٹرل الیکٹریسٹی بورڈ نے سب ڈویژنل اسٹیشنز بنائے ہیں، ڈویژنل پاور اسٹیشنز، تو ڈویژنل پاور اسٹیشنز بنا دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے؟ نور اللہ، اللہ کے نور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے؟ قرآن میں رب العالمین فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم والوں کے لیے رحمت والا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو سارا عالم جب تک موجود ہے، عالمین جب تک موجود ہیں، سارے کے سارے عالم جب تک موجود ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے رسول بھی موجود رہیں گے۔ اگر عالم ختم ہو جائے تب تو رحمت ختم ہو، جب عالم ختم نہیں ہوئے تو رحمت بھی اپنے مقام پر موجود ہے، اور محمد رسول اللہ رحمتیں بانٹ رہے ہیں۔ جب عالم موجود ہے تو نور کی بھی ضرورت ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں جو سینٹرل الیکٹریسٹی بورڈ ہے وہ نور بانٹ رہا ہے۔ اور انہوں نے ڈویژن اپنے مقام پر بنا دیے، اور سب سے بڑا الیکٹریسٹی بورڈ کا جو ڈویژن بنایا ہے، اس ڈویژن کا نام ہے، جہاں سے یعنی مین اسٹیشن سے جو ایک برانچ چل رہی ہے، اور ڈویژنل اسٹیشن بنایا ہے، پاور ہاؤس بنایا ہے تقسیم کرنے کے لیے اس علاقے میں۔ وہ سب سے بڑا ڈویژنل اسٹیشن، پاور اسٹیشن جو ہے، اس کا نام ہے بغداد، اور وہ نام ہے سیدنا عبد القادر جیلانی، شاہ جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ وارضا کا۔ اور اس کے
کے بعد پھر اور ڈویژنل اسٹیشن بنائے گئے ہیں. ہندوستان اور پاکستان کے لیے سب سے بڑا ڈویژنل اسٹیشن ہے سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ وارضاہ کا. اور یہ سارے کے سارے اسٹیشن جتنے بھی ہیں ان سب کے وائرز ان سب کے تار مل رہے ہیں جا کر سب سے بڑے اسٹیشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور محمد رسول اللہ کا نورانی اسٹیشن جو ہے وہ مل رہا ہے رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ سے. تو رب العالمین فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. اب نور آ رہا ہے محمد رسول اللہ کا. عالم میں بھی اندھیرا, تمہارے دل میں بھی اندھیرا, انسانیت میں اندھیرا, قلب میں اندھیرا, اجالا کہیں نہیں. اجالا کرنے کے لیے نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عالم میں روشنی پھیلانے کے لیے ڈویژنل اسٹیشن مقرر کیے ہیں. اور یہ ڈویژنل اسٹیشن اولیاء اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی درگاہیں, ان کے آستانے ہیں جہاں سے نور بٹ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جہاں سے رحمتیں بٹ رہی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی مثال پر آپ اور تمام مثالیں جو ہے منطبق کرتے چلے جائیں, لگاتے ہوئے چلے جائیں. مثلا سب سے بڑا پانی کا ذخیرہ واقعہ میں ہے. واقعہ کہ پانی کے ذخیرے سے پانی نکلا اور نکلنے کے بعد اس کو پائپ لائنز میں دیا گیا. بعض جگہ اس کے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے اسٹیشنز بنا دیے گئے اور اس کے بعد پائپ لائنز کے ذریعے سے وہ سارے کے سارے لوگوں میں تقسیم ہو رہا ہے. اور جس طریقے سے چاہیں مثالوں پر آپ اس کو منطبق کرتے چلے جائیں. مثالیں اگر آپ کے ذہن میں آتی چلی جائیں گی تو سینکڑوں مثالیں بنتی چلی جائیں گی. اب مجھ کو ہے الیکٹریسٹی کی ضرورت, درخواست میں نے دی, درخواست دینے کے بعد منظوری ہو گئی. میں نے اپنے کنیکشن کو اپنے تار کو ملایا اپنے مرشد کے تار سے, مرشد کا تار ملا اپنے مرشد کے تار سے, تار چلتے چلتے ملا اپنے مرشد کے تار سے, وہ تار چلتے چلتے ملا غوث الاعظم محی الدین شاہ جیلان شیخ عبد القادر جیلانی کے تار سے, ان کا تار ملا تار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ سے ان کا. تو یہ تو سلسلہ ہے عزیز محترم. اسی لیے تو رب العالمین فرماتا ہے الذین یبایعونک, جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں یا رسول اللہ, انما یبایعون اللہ, وہ اللہ رب العالمین سے بیعت کر رہے ہیں. یہاں پر ایک بات ذرا اور ذہن میں رکھ لیجیے. بیعت کے اس سلسلے کو قرآن مجید و فرقان حمید کی متعدد آیات سے ثابت کرنے کے بعد یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا اچھی طرح سے کہ اگر کسی کے گھر میں روشنی نہیں ہے, کسی نے اپنے گھر میں روشنی نہیں لی, بٹن نہیں دبایا, کنیکشن نہیں ملایا, مرید نہیں ہوا, پیر نہیں بنایا, گھر میں روشنی نہیں آئی, اندھیرا رہا, تو رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ من یہد اللہ فہو المہتد, جس کو اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے ہدایت دی اس نے ہدایت پالی. ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا. 15واں سپارہ دوسرا رکوع, دوسرے رکوع کی آخری آیت. ومن یضلل, جس کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی اس نے ہدایت پالی. ومن یضلل, اور اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا, اندھیرے میں چھوڑ دیا جو اندھیرے میں پڑا رہا. فلن تجد لہ ولیا مرشدا, اندھیرے میں رہنے والا اللہ رب العالمین نے جس کو گمراہی میں ڈال دیا اس کا کوئی ولی بھی نہیں ہوتا اور اس کا کوئی مرشد بھی نہیں ہوتا. تو معلوم یہ ہوا آیت شریفہ کے مضمون سے اور آیت شریفہ کے مفہوم سے کہ جس نے پیر نہ بنایا, جو کسی سلسلے میں مرید نہ ہوا, روشنی نور محمد رسول اللہ اس کے قلب میں نہ پہنچ سکی, اور جب اللہ کے محبوب کی روشنی اس کے قلب میں نہ پہنچ سکی تو یقیناً اس میں اجالا نہ ہوا, اندھیرا رہا, اور جب اندھیرا رہا تو وہ اندھیرے میں بھٹکتا رہا, اندھیرے میں بھٹکتا رہا. اور رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ بھی قیامت کے دن صرف ان لوگوں کو پہچانیں گے, قیامت کے دن صرف ان لوگوں کو شناخت فرمائیں گے, قیامت کے دن صرف ان لوگوں کو جنت دیں گے کہ جن کی گردنوں میں طوق پڑا ہوا ہے غلامی کا سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیکھیے بتاتا ہوں ابھی, ذرا سمجھیے گا اچھی طرح سے. بیعت کے سلسلے کو جو رب العالمین نے کہا ان الذین یبایعونک, جو آپ سے بیعت کرتے ہیں. بیعت کرنے کی معنی کیا ہے؟ ہم اور آپ ترجمہ کرتے ہیں بیعت کا مرید ہو جانا, ارادت مند ہو جانا, اور
صحیح مفہوم اس کا یہ ہے کہ اپنی گردن میں غلامی کا طوق ڈال لینا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سلسلہ تو وہیں ملتا ہے سب کا جا کر. آپ نے دیکھا ہوگا موریشس میں بھی میں نے سنا ہے, ایک صاحب سے آج یہی بات ہو رہی تھی, شام بیٹھے ہوئے ہم یہ مسجد کے آفس میں یہی باتیں کر رہے تھے جامع مسجد کے. میں نے ذکر کیا ان سے ایک مثال کو, تو انہوں نے کہا ہاں صاحب واقعی یہاں بھی یہی ہوتا ہے. اگر کوئی کتا اس کی گردن میں اس کے مالک کا نام نہیں لکھا ہوا, اس کی گردن میں اس کے آقا کا نام نہیں لکھا ہوا, یعنی نشانی کا پٹا اس کے گلے میں نہیں پڑا ہوا, اس کتے کو کیا کرتے ہیں, اس کا ٹھکانہ جہنم, یعنی گولی مار دی جاتی ہے. اس کا ٹھکانہ جہنم, گولی مار دی گئی. اور اگر کسی کتے کے پٹے میں, کسی کتے کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہے, نشان پڑا ہوا ہے, اس نشان پڑے ہوئے ہونے کے معنی یہ ہے کہ یہ مالک اپنے مالک کا کتا ہے, آوارہ کتا نہیں ہے, لچا کتا نہیں ہے, اٹھائی گیرا کتا نہیں ہے, ادھر ادھر منہ مارنے والا کتا نہیں ہے, ایک گھر کے مالک کے پاس اس کا ٹھکانہ ہے, تو اس کتے کو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا. تو رب العالمین فرماتا ہے, دعوت دے رہا ہے, ان الذین یبایعونک, جنہوں نے آپ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے آپ کی غلامی کا طوق اپنی گردنوں میں ڈال لیا, قیامت کے دن ایسے ہی لوگوں کو, اور ہمیں شرف ہے, ہمیں فخر ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے کتا ہونے کا شرف ہمیں عطا فرمایا. ہمیں شرف ہے اس بات. اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے کے خادموں کے خاکوں کے کتوں کی برابر بھی ہمارا رتبہ میں حشر میں فرمائے. ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ توقع غلامی محمد رسول اللہ ہماری گردنوں میں پڑا ہوا ہے, اور قیامت کے دن ہمارا حساب اور شمار اسی انداز پر ہوگا. تو رب العالمین فرماتا ہے, یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن بلائیں گے ہم ہر آدمی کو, ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ ساتھ. ہر گروہ پہچانا جائے گا پٹے کے ساتھ ساتھ. پٹے والے جتنے بھی ہیں سب الگ ہو جائیں, جن کی گردنوں میں پٹا پڑا ہوا ہے سب الگ ہو جائیں, اور جن کی گردنوں میں پٹا نہیں پڑا ہوا ہے, اب آپ سمجھ سکتے ہیں, سنسلیہ جہنم وساءت مصیرا, اس کا ٹھکانہ جہنم, اور کتنا برا ٹھکانہ ہے جہنم. گولی مار دی گئی. میونسپل بورڈ نے, اللہ رب العالمین کی جو میونسپل کارپوریشن ہوگی میدان حشر میں صفائی کرنے کے لیے نا, جہنمیوں کی صفائی میدان حشر میں سے ہوا کرے گی, تو جن لوگوں کی گردنوں میں مریدی کا پٹا نہیں پڑا ہوا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقع غلامی کا پٹا نہیں پڑا ہوا ہے, ان سب لوگوں کا ٹھکانہ وہ کارپوریشن جو ہے اللہ رب العالمین کی, میونسپل بورڈ جو ہے رب العالمین کا, فرشتے جو اس کے منتظم ہیں, صفائی کرنے والے, وہ سب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ جہنم میں ان کو اچھی طرح سے صاف کر کے ڈال دے گا. قرآن میں تو رب العالمین یہی فرماتا ہے. میں نے قرآنی آیت کی تشریح کی ہے تاکہ آپ سمجھ لیں. قرآن مجید و فرقان حمید کی آیتوں کا بعینی ہی بلفظ ہی ترجمہ کیا ہے. اگر اس ترجمے میں ذرا سی غلطی ہو تو آپ گرفت کر لیجیے. صحیح آیت کا ترجمہ, ومن یضلل, جس کو رب العالمین گمراہ فرما دے, فلم تجد لہ ولیا مرشدا, جس کو رب العالمین گمراہ فرما دیتا ہے اس کا کوئی پیر نہیں ہوتا, کوئی ولی نہیں ہوتا, کوئی ساتھی نہیں ہوتا. یعنی جو گمراہ ہو جاتا ہے اس کا پیر نہیں ہوتا, اور گمراہ آدمی جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نا شیطانی ہے, گمراہ ہو گیا, شیطان ہو گیا. تو جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان, اور جس نے پیر بنایا تو پیروں کے پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ پہنچا, اور رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کا ہاتھ محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر ہے. یہ اللہ فوق ایدیہم, سب لوگوں کے ہاتھ پر رب العالمین کا ہاتھ ہے, اور سلسلہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ سے مل جاتا ہے. یہ آج آپ نے دیکھا اولیاء اللہ کیا ہے, ان کا رتبہ کیا ہے, ان کی غلامی کا ہمیں شرف, اور اولیاء اللہ کا ساتھ رہنا, اولیاء اللہ کا ساتھ دینا, ان کا نام لینا, اور ان کے گروہوں میں اٹھنے کی دعا کرنا, یہ باعث نجات ہے. آپ سوچتے ہوں گے صاحب یہ کیسے؟ دیکھیے غور کیجئے گا, اولیاء اللہ کا رتبہ کیا ہے, پھر آپ کو بتاؤں گا کہ واقعی اولیاء اللہ کے ساتھ رہنے میں نجات ہے. جو گروہ, جو آدمی, جو مسلمان ولی کامل اور عارف باللہ کے گروہ میں شامل ہو گیا, قادری سلسلے میں, چشتی سلسلے میں, نقشبندی سلسلے میں, مجددی سلسلے میں, اور سلسلے میں شامل ہونے کے بعد نسبت مل گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ قیامت کو اس کو نجات
قرآن سے سنیے، ابھی قرآن شریف سے بتاؤں گا آپ کو. ابھی آپ نے دیکھا اور آپ نے غور کیا، ریلوے لائن، ریل میں جب سفر کرتے تھے پہلے، اب تو مورس میں ریل ختم ہو گئی، پہلے جب سفر کرتے تھے تو اس میں فرسٹ کلاس بھی ہے، اس میں ایئر کنڈیشن بھی ہوتا تھا، اس میں فرسٹ کلاس بھی ہے، اس میں سیکنڈ کلاس بھی ہے، اس میں تھرڈ کلاس بھی ہے، اور اس میں مال گاڑی کا ڈبہ بھی پیچھے لگ جاتا ہے. اس میں مال گاڑی کا ڈبہ بھی پیچھے لگ جاتا ہے. آپ نے غور کیا؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ریل میں فرسٹ کلاس بھی لگتا ہے ڈبہ، ایئر کنڈیشن کا ڈبہ بھی لگتا ہے. انجن جو گھسیٹنے والا ہے نا، انجن گھسیٹنے والا جو ہے، اس انجن کے اندر، اس انجن سے جڑا فرسٹ کلاس کا ڈبہ، فرسٹ کلاس کے ڈبے میں جڑ گیا سیکنڈ کلاس کا ڈبہ، سیکنڈ کلاس کے ڈبے میں جڑ گیا تھرڈ کلاس کا ڈبہ، اور تھرڈ کلاس کے ڈبے میں مال گاڑی کا ڈبہ بھی جڑ گیا، اور ایسا بھی ڈبہ جڑ گیا جو خالی تھا بالکل، وہ بھی جڑ گیا، یعنی کچھ نہیں تھا جس کے بعد، وہ بھی جڑ گیا. یہ سب جڑتے چلے گئے، اور جڑتے جڑتے سلسلہ چلا. رب العالمین قرآن میں مثال ذہن میں رکھیے گا. رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو، اولیاء، ولی کی جمع ہے اور ولی کے معنی ہے دوست. اللہ کے دوستوں کو لا خوف علیہم، کسی قسم کا خوف نہیں، ولا هم يحزنون، ان کو کسی قسم کا رنج بھی نہیں. یہ تو ہے اللہ کے دوستوں کی اور ولیوں کی شان قرآن میں بیان فرمائی ہے. اب اس شان سے کون انکار کر سکتا ہے ایسا جو قرآن کو نہیں مانتا؟ دیکھیے اللہ نے بھی ولیوں کا نام لیا ہے باقاعدہ، گول مول بات نہیں ہے، ولیوں کا نام. الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی. پھر سنیے دوسری آیت میں اللہ کے ولی کیا ہوتے ہیں، رب العالمین ان کو کیا بشارت دیتا ہے. ارشاد فرماتا ہے اس سے آگے کی آیت میں لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی ان کو بشارت، خوشخبری، اور آخرت کی زندگی میں بھی رب العالمین فرماتا ہے ان کو خوشخبری اور بشارت دی جاتی ہے. یہ اللہ نے اپنے ولیوں کی شان بیان فرمائی، اللہ نے اپنے ولیوں کی شان بیان کی ہے. تو ایسے لوگ کہ جن کی زندگی بے خوف، جن کی زندگی میں کوئی رنج نہیں، جن کی زندگی میں کوئی خوف نہیں، اور جن کو آخرت میں بھی رب العالمین نے خوشخبری دی. اور کیا خوشخبری دی؟ لَهُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اس سے پہلے کی آیت ہے رب العالمین فرماتا ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا. اولیاء اللہ کی شان ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہی وہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں. ان کی کیا شان، یہ بھی کیا شان بیان کر فرمائی. پھر دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، یہ ہے 25واں سپارہ، یہ 25واں سپارہ، 25واں نہیں ہوتا، 24واں سپارہ. میں بعض اوقات بھول جایا کرتا ہوں، سپارہ بارہ اکثر یاد نہیں رہتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں رمضانی حافظ ہوں. رمضان میں سنایا کرتا ہوں قرآن شریف، رمضان کے رمضان، تو رمضان کے رمضان میں قرآن شریف سنانا پڑتا ہے. اور ویسے اتفاق بس وہ تو دن رات آپ جانتے ہیں، پھر تعویذوں میں اور واز میں اور ہاتھ چمانے میں گزرتی ہے. اللہ ہی اللہ ہے. آج کل لوگ باغ یہ بھی تو کہتے ہیں نا، مولانا صاحب آ گئے ہیں، صاحب دیکھیے خوب ہاتھ چمواتے ہیں. میں تو کہتا ہوں لوگوں سے کہ بھائی تمہارے ہاتھ نہیں چومے جاتے تو تم جلتے ہو. مولانا صاحب کے کیوں چومے جاتے ہیں؟ ان لوگوں کے ہاتھ نہیں چومے جاتے تو یہ جلتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کوئی نہیں چومتا، اور مولانا صاحب تشریف لے آتے ان کے ہاتھ خوب چوم رہے ہیں لوگ. خیر اس سلسلے میں تو حدیث شریف سے، صحیح حدیث سے جو دلیل ہو سکتی تھی وہ میں نے اپنی کسی واعظ میں بیان کر دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے. مگر ہاں اتنی بات آپ سن لیجیے گا ضرور. اللہ کے پیارے حبیب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد شریفہ کے بیان کرنے سے قبل آپ کو یہ بتا رہا تھا میں کہ قرآن میں رب العالمین نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. اولیاء اللہ پر رب العالمین فرماتا ہے قرآن میں کہ اولیاء اللہ پر جن کی شان یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو کسی قسم کا
خوف نہیں, ان کو کسی قسم کا رنج نہیں, دنیا میں کسی قسم کا خوف نہیں, آخرت میں روز حشر کا خوف نہیں, حساب و کتاب کا خوف نہیں, دوزخ کا کوئی رنج نہیں. جن کی یہ شان ہے ان پر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا. اولیاء اللہ پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں. دیکھیے اللہ کے ولیوں پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. قرآن میں رب العالمین فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان کو یہ بشارتیں سنایا کرتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا, کسی قسم کا خوف مت کرو, کسی قسم کا رنج مت کرو. تو یہ تو ہے اللہ کے ولیوں کی شان. اب اللہ کے, جیسا کہ میں نے عرض کیا, قرآن میں رب العالمین نے فرمایا, اپنے ان ولیوں کی شان کو بیان کیا, اور اتفاق دیکھیے یہ اولیاء الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی جو آیت ہے, رب العالمین نے اس آیت کو بیان کیا کون سے سپارے میں؟ 22ویں میں نہیں, 21ویں میں نہیں, 24ویں میں نہیں, 25ویں میں نہیں, 10ویں میں نہیں, 9ویں میں نہیں, کسی سپارے میں نہیں. رب العالمین نے اس آیت شریفہ کو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کو بیان فرمایا ہے 11ویں سپارے میں, 11ویں سپارے میں, تاکہ 11ویں کے کرنے والے اور 11ویں کے پیر 11ویں کے پیرانے پیر سیدنا غوث العظم محی الدین دستگیر رضی اللہ عنہ وارضا کی 11ویں کے ماننے والے, 11ویں کے کرنے والے, پیرانے پیر دستگیر کے ماننے والے 11ویں والے کا بیان 11ویں سپارے میں پڑھ لیا کریں. اور 11ویں سے چلنے والے جو ہے وہ بھی 11ویں سپارے پہ جب آئے تو اللہ کے محبوبوں کی اور ولیوں کی شان کو قرآن شریف میں ضرور پڑھ لیا کریں. اللہ نے بھی 11ویں سپارے میں رکھا ہے. شاید کو دیکھا آپ نے, اللہ رب العالمین کو بھی خبر تھی کہ 14ویں صدی میں لوگ پیدا ہوں گے جو ولیوں کی شان میں گستاخیاں کریں گے, اللہ کے ولیوں کے رتبے کو نہیں پہچانیں گے. تو رب العالمین نے بھی 11ویں والوں کا بیان 11ویں ہی سپارے میں رب العالمین نے بیان فرمایا اور کہا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. رب العالمین جل جلالہ عمر والہ نے ان کی عظمت بیان کی. جب ان کی عظمت ہم نے دیکھی کہ کسی قسم کا خوف نہیں ان کو, کسی قسم کا رنج نہیں ان کو, رحمت کے فرشتے ان پر نازل ہوا کرتے ہیں, تو ہم نے اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ میں دے دیا. اور ان کا ہاتھ کس سے ملا ہوا تھا؟ ان کا ہاتھ تھا محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں, اور محمد رسول اللہ کا ہاتھ تھا رب العالمین جل جلالہ عمر والہ کے ہاتھ میں. یہ کنیکشن ہم نے ملایا. ہم ہیں گناہگار و سیاہ کار, ہم ہیں گناہگار و سیاہ کار, خالی ڈبہ ہے, لیکن کنیکشن جوڑ دیا, ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. کس ڈبے کے ہاتھ میں؟ جو ڈبہ تھا سیکنڈ کلاس ڈبے نے فرسٹ کلاس ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, اور فرسٹ کلاس نے وہ انجن جو لے جا رہا تھا رب العالمین کی طرف, اس میں اپنے کنیکشن کو جوڑ دیا. منزل پر ہم بھی پہنچ گئے. مانا کہ ہم گناہگار ہیں, سیاہ کار ہیں, خطا کار ہیں, خالی ڈبہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, گناہوں کے بوجھ سے لدا ہوا ہے جی, لیکن ہم نے ہاتھ دے دیا ہے, کنیکشن جوڑ دیا ہے اس ڈبے سے جو ڈبہ جا رہا ہے, جو ڈبہ لگا ہوا ہے پہلے ڈبے سے, وہ پہلا ڈبہ اپنے پہلے ڈبے سے, اور وہ پہلا ڈبہ انجن سے, اور یہ سب کی سب گاڑی جا رہی ہے محمد رسول اللہ کے دربار میں, اور محمد رسول اللہ کے دربار میں پہنچی رب العالمین کے دربار میں. تو ہمارا تو کنیکشن دیکھا آپ نے, ڈبہ جوڑتا ہے نا, ریل کا ڈبہ جوڑ دیا, اٹھایا جوڑ دیا. تھرڈ کلاس تھا, کچھ بھی تھا, لیکن بہرحال جوڑ دیا اس نے. گناہگار تھا, سیاہ کار تھا, لیکن ولی کا دامن میں دامن جوڑ دیا. گناہگار تھا, سیاہ کار تھا, لیکن پیرانے پیر دستگیر کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو جوڑ دیا. گناہگار تھا, سیاہ کار تھا, پیرانے پیر دستگیر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے کے بعد, ان کے دامن کو تھامنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گیا. منزل پر گاڑی پہنچ گئی. جس نے اللہ کے ولیوں کے در کو پکڑ لیا, رب العالمین جل جلالہ عمن والہ سے واصل ہو گیا. اور جس نے اپنے تعلق کو اللہ کے ولیوں سے چھوڑ لیا, جوڑا نہیں, توڑ لیا, محمد رسول اللہ تک نہیں پہنچا, اور جو رسول اللہ تک نہیں پہنچا رب العالمین تک بھی نہیں پہنچا. اسی لیے قرآن میں رب العالمین فرماتا ہے کہ جس کو رب العالمین گمراہ کر دیتا ہے اس کا کوئی ولی بھی نہیں ہوتا, دوست بھی نہیں, کوئی ساتھی نہیں, اور کوئی مرشد بھی نہیں, کوئی مرشد ہی نہیں ہوتا. اللہ جس کو گمراہ کر دیتا ہے اس کا کوئی پیر ہی نہیں ہوتا. اور اللہ کو جس کو ہدایت بتانی مقصود ہوتی ہے اس کو پیر دے دیتا ہے. پیر رشتہ جوڑ دیتا ہے اس تھرڈ کلاس کا, اس گناہگار سیاہکار کا رشتہ جوڑ دیتا ہے اپنے سے, اور اپنے سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے سیدنا محبوب سبحانی قدر ربانی غوث العظم رضی اللہ عنہ وارضا سے, اور ان کا رشتہ جوڑ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ذرا غور کیجئے گا اس مضمون پر. اور چھوٹی چھوٹی مثالیں میں نے جو میری عقل میں آتی ہیں مختصر وہ میں نے آپ کو بیان کر دی. اللہ کے ولیوں کی شان قرآن مجید و فرقان حمید سے بیان کر دی. ان کا رتبہ جو رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا وہ آپ سے بیان کر دیا. حدیث شریف سن لیجیے, بخاری شریف کی صحیح حدیث رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے